السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ وہ لوگ رحمان کے بندے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ رحمان کے وہ بندے ہیں جب ان کا لغویات سے گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے سے گزرتے ہیں۔ رحمان کے وہ بندے ہیں جب ان کے سامنے اس کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو نہیں گر پڑتے ہیں بہرے اور اندھے ہو کر۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور ہمارے لیے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدلے میں بالا خانے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وہاں ملاقات ہوگی سلام اور دعا کے ساتھ، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اچھا ٹھکانہ ہے اور اچھی رہنے کی جگہ ہے۔ فرما دیجئے کوئی پرواہ نہیں تمہاری میرے رب کو، اگر تم نے ان کو نہ پکارا پس تم نے انکار کر دیا، پس ان قریب یہ انکار تمہارے ساتھ لازم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الفرقان ہے، سورت کا آخری رکوع اور اس کی یہ آخری آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے جو خاص بندے ہیں ان کی اوصاف کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ہمارے جو بندے ہیں ان کی یہ صفتیں ہیں اور ان کے اندر یہ کمالات ہیں۔ بیان کرنے سے در حقیقت مقصد ہے کہ بندوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بندے ان چیزوں پر عمل کریں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی کا ذریعہ ہیں
اور اللہ ایسے لوگوں کو اپنا خاص بندہ ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ان کا لقب ہے، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ جو آدمی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، آپ کہہ دیں کہ یہ رحمان کا بندہ ہے۔ جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ گفتگو سلامتی والی کرتا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ رحمان کا بندہ ہے۔ جو آدمی رات کو اٹھتا ہے، اپنے رب کے سامنے قیام اور سجود کرتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، نماز تہجد کو ادا کرنے والا ہے، آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ رحمان کا بندہ ہے۔ جو دعائیں کرتا ہے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہ بڑا خوفناک قسم کا عذاب ہے، آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ رحمان کا بندہ ہے۔ اور جب خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو اپنے آپ کو اسراف سے بھی اور اپنے آپ کو بخل سے بھی بچا لیتا ہے اور درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ آدمی اپنے کو فضولیات سے بچانے والا، اپنے آپ کو بخل سے بچانے والا، یہ رحمان کا بندہ ہے۔ آپ جب یہ دیکھیں کسی آدمی کو، قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ توحید پرست ہے، جب اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے اپنے اللہ کو پکارتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا ان کے سامنے اظہار کرتا ہے اور اپنی فریاد ان تک لے جاتا ہے اور اپنے مقصد کو ان کے سامنے رکھتا ہے اور ان سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا اور دعا کرنے والا اور صرف اللہ ہی کو پکارنے والا، آپ کہہ دیں کہ وہ رحمان کا بندہ ہے۔ کسی آدمی کو ناحق قتل نہیں کرتا اور اس کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کسی کو ناحق قتل کرنے کے اندر، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ رحمان کا بندہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے فرمایا کہ وہ بدکاری نہیں کرتے ہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پاک دامن لوگ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ آپ کہہ دیں جب ان کا گزر لغویات سے ہوتا ہے تو لغویات سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو لغویات کے اندر مشغول نہیں کرتے ہیں، آپ الگ تھلگ رہتے ہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے سارے لوگ وہاں پر رش کر دیتے ہیں، جس طرح تماشبین، مقصد کسی کی مدد کرنا، مقصد کسی کی پریشانی کو دور کرنا، اور مقصد جو ہے تکلیف کے وقت کسی کے ساتھ تعاون کرنا نہیں بلکہ صرف دیکھنا ہے کہ ہوا کیا ہے، اور وہاں پر ایسی جگہ ہوتی ہے اور اس طرح کھڑا ہونے کے ساتھ لوگوں کے لیے بڑی تکلیف بنتی ہے اور زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، تو بیکار وہاں پر ایسے کھڑے نہیں، ان کا جب گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے سے گزرتے ہیں اور ان کا گزرنا کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں ہوتا ہے۔ ان کی ایک صفت یہ ہے جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے، وَإِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گر پڑتے ہیں بلکہ ان آیات کے اندر غور کرتے ہیں اور ان آیات کے اندر فکر کرتے ہیں۔ اس کے دو مطلب اور معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس کہیں سے کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ اہل علم سے پوچھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، ہمارے سامنے یہ بات آئی، کیا یہ قرآن کی بات ہے؟ ہمارے سامنے یہ بات آئی، کیا یہ حدیث کی بات ہے؟ اور اس میں حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ جس طرح بات چلتی چلاتی اس کو وہ آگے نہیں چلاتے بلکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ آج کے دور کے اندر جو میڈیا کا دور ہے تو اس کے اندر یوٹیوب جو ہے، کوئی اس کے اندر کوئی چیز آ گئی، آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں گے،
یہ کون بھیجنے والا ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے اور یہ بات دین اور اسلام کی کس طرح کس حوالے کے ساتھ ہے، پہلے وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں اور پہلے وہ اس کو جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بارے میں کہیں آگے تذکرہ کرتے ہیں۔ بغیر ایسی بات کے اور بغیر ایسے سلسلے کے آئی ہوئی بات کو آگے چلا دینا کہ جی میرے پاس یہ بات آئی تھی اور میں نے اس بات کو دیکھا تھا اور میرے پاس کسی نے اس بات کو پہنچایا تھا، جب تک پکا علم نہ ہو اس وقت تک اس بات کا آگے تذکرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس بات کی پہلے تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر بہت ساری باتیں، یہ ذرائع جو ہیں اس کے اندر بہت ساری باتیں گمراہی والی اور بہت ساری باتیں دین اور اسلام کے مسلمہ ثبوت کے خلاف ہیں، دین اور اسلام کی آج تک بتائی ہوئی تشریعات کے خلاف ہیں۔ کوئی آدمی اپنی شہرت چاہنے کے لیے، کوئی آدمی اپنے علم کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اور کوئی آدمی کسی مشن پر کام کرتے ہوئے کسی بات کا تذکرہ کرتا ہے اور اسی بات کے بارے میں ترغیب دیتا ہے اور اسی بات کے بارے میں لوگوں کے ذہن بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اہل علم جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو جانیں۔ جن لوگوں تک وہ باتیں پہنچتی ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو جانیں۔ کبھی اس کا تعلق جہالت کے ساتھ ہوگا کہ آدمی اس کو سمجھتے نہیں اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے نہیں اور اس بات کا آگے تذکرہ چلتا ہے اور اس کا آگے تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک مثال اس کی، کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک میسج آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ بڑی سخت وعید ہے حدیث مبارکہ کے اندر، جو انسان اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے وہ آدمی جھوٹا ہے اور وہ آدمی دوزخی ہے اور وہ آدمی حقیقت کے خلاف کرنے والا ہے اور اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ لہذا عورت کو اپنے خامد کی بجائے اپنے باپ کی طرف نسبت کرنی چاہیے، اور جو عورتیں اپنے باپ کی طرف نسبت نہیں کرتی اور اپنے خامد کی طرف نسبت کرتی ہیں اور وہ حدیث کے مخالف ہے اور وہ گنہگار ہیں اور وہ اس طرح، ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ میرے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو جب وہ حدیث مبارکہ سامنے تھی تو میں نے اس بھائی سے کہا، پھر وہ ایک بھائی مجھے ملے بھی، پڑھے لکھے تھے، کالج کے استاد تھے، مجھے ملے بھی، اور دوسرے بھائی جنہوں نے میسج بھی کیا وہ بھی سمجھدار آدمی تھے۔ پھر میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی نسبت کسی غیر قبیلے کی طرف، کسی غیر برادری کی طرف، کسی غیر فرد کی طرف، اس کی برادری اور قوم کچھ اور ہے اور اپنے آپ کو کسی اور قوم کا اور کسی اور برادری کا فرض ظاہر کرتا ہے، تو یہ غیر باپ کی طرف نسبت ہے۔ باقی اگر عورت اپنے خامد کی طرف اپنی نسبت کرے تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ نسبت اپنے خامد کی طرف کر رہی ہے، کیا کہ یہ میرا خامد ہے، یہ نسبت اس لحاظ سے نہیں کہ وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ جہاں باپ کی نسبت کی ضرورت ہے عورت وہاں اپنے باپ کا تذکرہ کرے گی، جہاں خامد کی نسبت کی ضرورت ہے عورت وہاں پر اپنے خامد کا تذکرہ کرے گی۔ خامد والی جگہ پر باپ کا لکھنا یہ غلط ہے اور باپ والی جگہ پر خامد کا لکھنا یہ غلط ہے۔ جہالت کی وجہ سے اس حدیث مبارکہ کا مطلب اور مفہوم سمجھ نہیں آیا اور اس کا آگے تذکرہ کر دیا اور پھر اس کے بعد اپنے پاس سے تبصرہ کر دیا۔ یہ میرے بھائی، یہ جو بات ہے حدیث، جو بات ہم تبصرے میں لا رہے ہیں وہ بات حدیث مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، وَإِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ بہرے بن کر اور اندھے بن پر اس پر نہیں گر پڑتے بلکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ رسول اللہ میڈیا پر اس طرح حدیث مبارکہ کا تذکرہ کر دینا، اگر اس کا ثبوت نہیں ہے
اگر اس کا ذریعہ مضبوط نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، اور خدا نہ کرے اگر وہ بات غلط ہوئی، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو جھوٹ بولتا ہے ہمارے پر جان کر، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کفی للمرء کذبا ان یحدث بما سمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، جس بات کو سنتا ہے اس بات کا آگے تذکرہ کر دیتا ہے اور اس کی تحقیق نہیں کرتا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات غلط ہے۔ تو کہا قرآن مجید نے یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں، بلکہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں اور وہ اس بات کی تحقیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس کی تلاوت کرنا، صرف تلاوت کرنا، الفاظ کا پڑھنا، یہ بڑا اجر ہے اور بڑا ثواب ہے اور بڑا درجہ ہے۔ ایک لفظ کے ساتھ 10 نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی اس کا معنی سمجھتا ہے تب بھی اس کے لیے یہ ہے، اور اگر اس کا معنی نہیں سمجھتا ہے تو تب بھی اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، کوئی سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو تب بھی اس کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کا تعلق اس کے معنی کے جاننے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے معنی کے سمجھنے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے تلاوت کے ساتھ ہے۔ میرے بھائی، تلاوت بھی عین مقصد ہے، اور تلاوت کا بھی بڑا درجہ ہے، تلاوت کا بھی بڑا رتبہ ہے۔ روزانہ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ مسلسل قرآن کی تلاوت، چاہے تھوڑا حصہ کیوں نہ ہو، یہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ باقی جو مخصوص آیات ہیں یا صورتیں ہیں یا مختلف ایام کے اندر تلاوت کا حکم ہے، ان کے بارے میں بھی کوتاہی نہ کی جائے۔ جمعے والا دن سورۃ کہف ہے، بڑی محرومی ہے کہ اس کے اتنے اجر اور ثواب اور اس کا اتنا رتبہ اور مقام، کوئی آدمی اس رتبے اور مقام کو جاننے کے بعد بھی جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے اور محروم ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن آدمی کے لیے محشر کے میدان کے اندر یہ سورۃ مبارکہ جو ہے اس کے ساتھ نور کی شکل کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ہر طرح کے فتنوں سے، حتیٰ کہ دجال کے فتنے سے بھی اگر وہ اس ہفتے میں ظاہر ہو جائے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، اپنے رب کی آیات کا جب تذکرہ ہوتا ہے، تلاوت کا کرنا یہ بڑے اجر کی بات ہے، اور تلاوت کا سننا یہ بڑے اجر کی بات ہے۔ اور اس کے اندر وہ خوش قسمت ہیں زبانیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہیں، اور وہ خوش قسمت ہے دل جو اس کو اپنے اندر محفوظ کرنے والے ہیں، اور وہ خوش قسمت ہیں کان جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کو سننے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، رحمان کے بندوں کی ایک شان یہ ہے، جب ان کے سامنے آیات کا تذکرہ آتا ہے تو اس پر گر پڑتے نہیں ہیں بہرے اور اندھے ہو کر، بلکہ اس میں غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کی کتاب کا سمجھنا، اللہ کی کتاب کا جاننا اور اس کے ترجمے اور مفہوم جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، قرآن نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں درجہ اور رتبہ مقام بیان کیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت بھی عین مقصد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سمجھنا اور اس کا معنی جاننا، اور یہ کہ ہمارے رب کا ہمارے لیے کیا حکم ہے یہ جاننا، یہ بڑا درجہ اور رتبہ اور مقام ہے۔ اور جو لوگ
اس کے بارے میں کوشش اور محنت کرتے ہیں، قرآن نے ان کو رحمان کا بندہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا ایک معنی اور مفہوم یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے، جب قرآن اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اس میں غور اور فکر کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کم از کم ایک مسلمان کے لیے جو نماز کو ادا کرتا ہے اس کا ترجمہ اس کو یاد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی چند وہ صورتیں جو اس کو یاد ہیں، جن کی تلاوت وہ نماز کے اندر اور جن کی تلاوت اپنے معمولات کے اندر وہ کرتا ہے، کم از کم ان کا ترجمہ آدمی کو یاد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، شروع نماز کرتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی یہ جو تسبیح ہے اس کا ترجمہ آدمی کو یاد ہونا چاہیے، اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد، اور پھر اللہ اکبر التحیات للہ۔ یہ جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا مفہوم اور مطلب اور معنی ہر نمازی کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، وہ اپنے رب کی آیات کے اندر غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کی اور ان کو جاننے کی اور ان کے معنی اور مفہوم کو جاننے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں۔ بچے جو سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، اب قرآن مجید کے بارے میں ان کے مضامین کے اندر قرآن مجید جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہے، اور سب سے زیادہ بے توجہی جس مضمون کے اوپر کی جاتی ہے وہ کون سا ہے؟ ترجمہ قرآن مجید ہے۔ حاضری بھی اس کی پوری نہیں ہوتی ہے، اور سکول کے اندر اس کی توجہ بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کی ترغیب بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ بہت بہترین موقع ہے قرآن کے معنی کو جاننے کا اور قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کا اور قرآن مجید کا ترجمہ معلوم کرنے کا، کہ آدمی سکول اور کالج کے زمانے کے اندر جو حصہ قرآن مجید کا اس کے نصاب کے اندر ہے، وہ جو اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کی تفسیر ہے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں یہ سورت، یہ رحمان یعنی فرقان کی آخری آیتیں، بی اے کا جو نصاب تھا اس میں سورت حجرات تھی، اور یہ قرآن کی آیت، یہ آیات مبارکہ بھی اس نصاب کے اندر جو لازمی تھا، اسلامیات جو لازمی تھی اس کے اندر یہ حصہ موجود تھا، اور آدمی پڑھے بھی اور پھر اس کو نہ پڑھنے جیسا پڑھے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑی محرومی والی بات ہے۔ مسلمان کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا اور قرآن مجید کا ترجمہ جاننا اور اس کے مفہوم اور معنی کے بارے میں ایک مسلمان کو باخبر ہونا، یہ درجے کی بات ہے اور یہ رتبے کی بات ہے اور یہ مقام کی بات ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ آدمی بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، اس پر خرچ بھی کرتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی میں داخلہ لینا ہے، میں نے چینی زبان جو ہے اس کو سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، زبانیں سیکھنے کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس پر فیس بھی ادا کرے گا۔ میں نے کورین زبان کو سیکھنا ہے، اس پر فیس بھی ادا کرے گا۔ اور اللہ کے بندے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو بھی سیکھنا چاہیے، اور اس پر اگر خرچ کرنا پڑے اور کسی کو اپنے لیے متعین کرنا پڑے اور پھر اس پر فیس ادا کرنی پڑے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ آپ کا پیسہ اور یہ فیس آپ نے بہت اہم جگہ پر اور بہت قیمتی جگہ پر اور بہت آپ نے قیمتی مقصد کے لیے آپ نے اپنے پیسے کو خرچ کیا ہے۔ پھر مساجد کے اندر ترجمہ کلاسیں ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو شریک کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو درس قرآن مجید کی محافل ہیں، پابندی کے ساتھ جن محلوں کے اندر اور جن مساجد کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ کلاس ہے یا درس قرآن کی محافل ہیں، ان کو غنیمت سمجھے۔ اس نیت کے ساتھ حکم یہ ہے کہ اپنے رب کی آیات میں غور کرنا ہے اور فکر کرنا ہے، اور ان سے بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گزرنا، بلکہ اس کے اندر غور اور فکر کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے موقع ہے، یہ ترجمہ کلاس کا، ہم نے اس ترجمہ کلاس کے اندر شرکت کرنی ہے، اور ہم نے درس قرآن مجید جو چل رہا ہے اس درس قرآن مجید کے اندر ہم نے شرکت کرنی ہے۔ تو قرآن نے
سورۃ فرقان کے آخر کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جو اپنے خاص بندوں کی چند صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا لغویات سے گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے سے گزرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کے رب کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے ہو کر ان پر نہیں گر پڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ جو صفات 13 صفتیں یہاں قرآن نے بیان کی ہیں، ان میں سے یہ آخری صفت ہے کہ رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے جہاں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بزرگوں کا دعائیں کرنا اور والدین کا دعائیں کرنا، اور خامد کا اپنی بیوی کے لیے دعا کرنا، اور باپ کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور ایسے لوگوں کو رحمان کا خاص بندہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول اور منظور فرمائے، اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعے کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ فضائل جمعہ ہم سب کو نصیب فرمائی۔ جمعے کے جتنے معمولات کیے گئے ہیں اللہ قبول فرما، جو باقی رہتے ہیں اے اللہ ان کی پابندی نصیب فرما، تابعدار اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ ساری پریشانیوں سے بچا لے، اے اللہ ہر طرح عافیت اور خیریت نصیب فرما دے۔ جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ ظالموں کی طاقت کو توڑ دے، اے اللہ ان کی قوت کو پاش پاش کر دے، اے اللہ ان کے جتھوں کو بکھیر دے، اے اللہ ان کے سارے مشن کو ناکام کر دے۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے بیمار ہیں، کینسر کا مرض ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، جس بھی بیماری کے اندر ہیں، موسمی ہے یا ویسے ان کو کوئی بیماری ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ شوگر والے ہیں، جگر والے ہیں، بلڈ پریشر والے ہیں، اللہ سب کے لیے صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ موسم کو خوشگوار کر دے، سردی کے زور کو اے اللہ کم کر دے، اے اللہ رحمت والی بارش برسا دے، اے اللہ ملکی حالات بہتر فرما۔ انتخابات ہیں اللہ، جو ملک کے لیے بہتر لوگ ہیں اے اللہ ان کا انتخاب نصیب فرما۔ ملک کو اچھائی اور بہتری کی طرف جانے کی اور کوشش کرنے والوں کو کوشش کی اللہ توفیق نصیب فرما اور اس پر کامیابیاں نصیب فرما۔ جتنے تخریب کار ہیں اور دشمن ہیں اے اللہ ان کے سارے پروگرام ناکام کر دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ملک کو امن کا اور سکون کا گہوارہ بنائی۔ سرحدوں کے محافظ، ملک کے محافظ، ہمارے محافظ اے اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائی، ان کے حق میں ہماری ساری دعاؤں کو اے اللہ قبول اور منظور فرما۔ فوت شدگان ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقربا، دوست احباب مغفرت فرما۔ شانی کا دوست علی، اس کی والدہ کی مغفرت فرما۔ پسماندگان کو اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ عافیت اور خیریت نصیب فرمائی۔ ناگہانی بیماری سے بچا لیجیے اے اللہ، ناگہانی حادثے سے بچا لیجیے، موت سے اللہ بچا لیجیے، کرم فضل نصیب فرمائی۔ اے اللہ حج کے لیے جن کا پروگرام ہے اے اللہ ان کے لیے حج نصیب فرمانا، اے اللہ اسباب مہیا فرما دینا، اے اللہ سہولتیں پیدا فرما دینا، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمانا، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول اور منظور فرما لیجیے۔ کرم فرما اور فضل فرما اور مہربانی فرما، اے اللہ عافیت فرما اور خیریت فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے
اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی۔ جماعت والے حضرات آئے، اللہ ان کا سفر قبول فرما، اللہ ان کے لیے سفر میں اور گھروں میں ہر طرح خیریت فرما، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بنا، اللہ ہر طرح فضل فرما لے، ان کے سفر قبول فرما لے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔